نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ اے میرے چچا عافیت مانگ، 3 بار انہوں نے، تو اللہم انی اسألک العافیہ اور اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اصل میں صبح شام کے اذکار میں ساری دعائیں شامل ہیں، جو بندہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے نا وہ ساری چیزیں کور کر لیتا ہے، ساری چیزیں کور. پھر اصحاب کہف کی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا، بہت اسپیشل دعا ہے. اس پہ ضرور میں ڈیٹیل بھی ہم کچھ بنائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا بڑی اسپیشل دعا ہے. صبح شام کے اذکار جیسے آپ نے کہا بڑی اسپیشل دعا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کوٹ بھی کریں گے. یہ بری تقدیر سے بچنے کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. پھر یہ نماز کے بعد علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. لمبی دعا ہے، یہ بھی ہم شیئر کر لیں گے. پھر اسی طرح جو ہے ایک اور میری بڑی فیوریٹ دعا ہے، کوئکلی سب کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ بھی لمبی دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک. لمبی دعا ہے. ان دعاؤں کے ترجمے پہ مطلب آڈینس غور کریں. میں کہتا ہوں کہ ان کا دل ہی نہیں کرے گا ہم کچھ اور. فیوریٹ دعا کون سی ہے اس میں سے؟ میری فیوریٹ دعا تو عافیت والی، اللہم جب مجھے کچھ سمجھ نہ آئے نا، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ایک بہت جامع دعا میری فیوریٹ ہے، وہ ہے جی اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیات علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سارا کچھ آ جاتا ہے، سارا کچھ سبحان اللہ آ جاتا ہے. تو یہ جو انگزائٹی کی ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور کچھ اپنی فیوریٹ دعاز بھی جو ہیں. میں اپنی 2 فیوریٹ دعاز بتاؤں گا، اور یہ جو اس کا کانٹیکسٹ صرف بتاؤں گا. یہ جو آپ نے دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ جو دعا ہے یہ بیسیکلی سیدنا ابو امامہ ان کی دعا ہے. تو یہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو یہ وہاں پہ موجود تھے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھی تم مسجد میں کیا کر رہے ہو، ابھی تو نماز کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں پریشان ہوں، یعنی ایک سٹریس میں ہوں، ڈپریشن آپ کہہ سکتے ہیں، انزائٹی، اور دوسری چیز کا ذکر کیا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، فائنینشیل برڈن. تو آپ کو پتہ ہے یہ 2 بڑے مسئلے، ڈپریشن اور فائنینشیل برڈن، ایک بہت بڑا پرابلم. اسٹریس اننیسیسریلی انسان اسٹریس لے رہا ہے آج کل، اور ڈپریشن ایک اللہ معاف کرے ون آف دا لیڈنگ کازز آف ڈیتھ پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائڈ. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس چیز کو ریکارڈ کیا. اینی ویز، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم کہو صبح شام، یہ صبح شام کا وظیفہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو اگر تم یہ پڑھو گے تو تمہارے اللہ تعالیٰ قرضے کو بھی دور کر دے گا، فائنینشیل برڈن کو بھی ریلیو کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اللہ اسٹریس کو اور انزائٹی کو بھی دور کر دے گا. تو ہم اور حزن، علی بھائی سیڈنس، اور یہ اس کو میں ڈپریشن اور انزائٹی دونوں کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کانٹیکسٹ تھا. دوسری جو 2 دعائیں آپ نے ذکر کی خاص طور پہ، وہ جو ہے میری فیوریٹ دعا جو ہے نا، وہ ایک تو ہے ہدایت کی دعا ہے خاص طور پہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اور یہ خاص طور پہ وہ لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت عطا کی ہے دنیا کی برائیوں سے نکالنے کے بعد. تو اللہ جو لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا یا ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد. جب تو نے اس کو ہدایت دے دی، یعنی ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دینے کے بعد ان کو ٹیڑھا نہ کر دینا یا ان کو پھیر نہ دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ رحمتیں اور عطیات یہ کرم کرنے والا ہے. یہ میں دعا بہت کرتا ہوں خاص. اور نوجوان جو پریکٹسنگ بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہے. ہمیں سب سے بڑا اس بارے میں ڈر ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو ایک ہے نا، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، کہیں یہ نہ، دنیا کی نعمت تو چلے آتی جاتی رہتی ہیں، وہ انسان کو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. عافیت کی دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور جو نعمتیں آپ نے ذکر کی ان کا بھی. لیکن خاص طور پہ دین کی نعمت کے بارے میں حساسیت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اللہ ہم سے بس یہ نہ لیں. تو ایک تو دعا میری یہ ہے. دوسری امپورٹنٹ دعا جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے، اور وہ بھی بہت کمپریہنسو ہے، اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي الیہا معادنا واجعل الحیاۃ زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لنا فی کل شر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی اصلاح کر دے، جس کی اصلاح پر تمام معاملات کی اصلاح ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی ہر چیز ڈیپینڈنٹ کس چیز پر ہے؟ دین کے اوپر. اگر ایک بندے کا دین ٹھیک ہے نا، اس کا سب کچھ ٹھیک ہے. اللہ ہمارا دین ٹھیک کر دے. جب دین ٹھیک ہوگا نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری چیز کیا کہ اللہ ہماری دنیا ٹھیک کر دے جس میں ہم نے رہنا ہے. اگر ہم نے اس میں سروائیو بھی تو کرنا ہے، اللہ اس کے بھی مسائل حل کر دے. تیسری چیز، اللہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے جس کی طرف ہم نے الٹیمیٹلی لوٹ کے جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا. اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری جو زندگی ہے نا اس میں خیر سے بھر دے. اس دنیا ہر چیز میری، جب تک میں زندہ ہوں میں خیر میں رہوں، اور جب میں دنیا سے جاؤں نا
تو میں بھی شر سے بچنے کے لیے دنیا سے جاؤں، یعنی میرا جب جانا ہو تو میرے جانے میں بھی خیر ہو اس دنیا سے اور میرے دنیا میں رہنے میں بھی خیر ہو۔ اتنی کمپریہنسو دعا، دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی آپ نے، اس طریقے سے آپ نے دین بھی مانگ